إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا و یہاں کے سردار انبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، درس حدیث میں درس صحیح بخاری کا ہمارا جو سلسلہ وار درس چل رہا ہے، اس میں کتاب الادب یعنی اخلاق کا بیان، اس میں کا جو چھٹا باب ہے، باب حقوق الوالدین من الکبائر، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ میں سے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 احادیث لائے ہیں، جس کے اندر کی پہلی حدیث 5975 کہ اس کے تعلق سے ہم نے پچھلے 2 دروس میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور پھر اس کے اطراف اور تخریج اور اس پر جو مسائل نکل سکتے تھے وہ سب ہم نے پچھلے 2 دروس میں دیکھے۔ آئیے آج اسی باب کی دوسری حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس چھٹے باب کی دوسری حدیث کے جو آخری راوی ہیں وہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ، یعنی کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی کہ ابو بکرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کان کھول کر سنو۔ صحیح بخاری کی حدیث، چھٹے باب کی 2 نمبر کی حدیث۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ کیا کہا؟ حدیث کی ابتدا لفظ الا سے، الا، اور عربی زبان میں الا کہتے ہیں کان کھول کر سننے کو، دھیان لگا کر سننے کو، ہوش اور حواس کے ساتھ سننے کو۔ الا الا، لوگوں کان کھول کر سن لو۔ انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کی۔ کیا پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کان کھول کر سنو، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ کیا میں تمہیں مطلب؟ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جواب میں الاشراک باللہ
وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول ضرور. صحابہ کے اندر اتنی تڑپ تھی نیکیاں کرنے کی، وہیں پر اس بات کی بھی تڑپ تھی گناہوں سے بچنے کی، برے کاموں سے بچنے کی. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا میرے صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا نیک عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکو گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول ضرور بتلائیے. کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتلاؤں کہ تم میں کا ہر محتاج شخص اپنے امیر سے آگے بڑھ جائے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول ضرور بتلائیے. تو جہاں نیکیوں کی حرص تھی وہیں پر گناہوں سے بچنے کی بھی طلب تھی، گناہوں سے بچنے کا بھی شوق تھا، گناہوں سے بچنا چاہتے تھے. تو آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول ضرور بتلائیے. تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ کبیرہ گناہوں کا سر فہرست، سب سے ٹاپ میں جو گناہ ہے کبیرہ گناہ.